بچانے کے لیے اگر جان خطرے میں ہو، جان جاتی ہو، تو جان بچانے کے لیے جب نماز توڑی جا سکتی ہے، نماز جان کی اہمیت کتنی ہے کہ جان بچانے کے لیے نماز توڑی جا سکتی ہے، جان بچانے کے لیے نماز چھوڑی جا سکتی ہے۔ اب مسلمان ہو، اب بھی سمجھ میں بات نہیں آتی، اب بھی کلمہ پڑھنے کے بعد دماغ میں بات نہیں آتی، جب جان کے تحفظ کے لیے، جان بچانے کے لیے نماز توڑی اور چھوڑی جا رہی ہے، تو جان بچانے کے لیے نشے کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر سانپ ڈسے گا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ موت آئے گی، بچانے والا بچا سکتا ہے، ڈاکٹر کوشش کرے، حکیم کوشش کرے، بچا سکتا ہے، کوئی نہ کوئی صورت نکل سکتی۔ سانپ اور اگر وہ ڈس لے، بالفرض سانپ ڈس بھی لے تو سانپ کا ڈسا ہوا اکیلے مرتا ہے، توجہ کرنا، سانپ کا ڈسا ہوا اکیلے مرتا ہے مگر عزت کے ساتھ مرتا ہے، سانپ کا ڈسا ہوا اکیلے مرتا ہے، عزت کے ساتھ مرتا ہے، بچھو کا ڈسا ہوا اکیلے مرتا ہے مگر عزت کے ساتھ مرتا ہے، مگر جن نشہ ڈستا ہے، جس کو نشہ ڈنک مارتا ہے، وہ اکیلے نہیں مرتا بلکہ پورے معاشرے کو لے کر کے مرتا ہے، اور عزت کے ساتھ نہیں بلکہ ذلت کی موت مرتا ہے۔ جس کو سانپ ڈسے وہ فوراً مرتا ہے، یعنی گھر والوں کو دکھ نہیں، اتنا ٹینشن نہیں، 2-3 دن رو کر کے پھر بھول جاتے ہیں، لیکن جس کو نشہ ڈستا ہے وہ فوراً نہیں مرتا، وہ انسٹالمنٹ پر مرتا ہے، وہ قسطوں پہ مرتا ہے، وہ دھیرے دھیرے مرتا ہے، وہ عبرت کی موت مرتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو خیال ہونا چاہیے۔ اور پھر مسلم معاشرے میں نشہ، اللہ اکبر، کتنے دکھ کی بات ہے۔ مسلمانوں، ہم نشہ کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم تو دنیا کو نشے سے روکنے کے لیے آئے تھے، ہم تو نشے پہ پابندی لگانے کے لیے آئے تھے۔ یہ ہماری پہچان ہے، پہچان کہ مسلمان شراب نہیں پیتا، مسلمان خنزیر نہیں کھاتا۔ اب یہاں پر کچھ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص میری قوم کے وہ نوجوان جو اسلام کے نام پہ مر مٹنے کی بات کرتے ہیں۔ جتنا سور حرام ہے، جتنا سور حرام ہے، اتنا ہی شراب بھی حرام ہے۔ تو سور کھانے والا اور شراب پینے والا گناہ کے معاملے میں دونوں برابر برابر ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ آپ کو سور کے نام سے بھی نفرت ہے اور آپ کو نشے کے نام سے محبت ہوگی؟ مسلم محلوں کے اندر جلسے کرنے پڑ رہے کہ نشہ نہ کرو، مسلم محلوں کے اندر نوجوانوں کو روکنا پڑ رہا ہے کہ نشہ نہ کرو۔ کچھ تو خیال کرو، اپنا خیال کرو، اپنی نسلوں کا خیال کرو، اپنے گھر والوں کا خیال کرو۔ یاد رکھو، جان بڑی قیمتی ہے اور نشہ انتہائی زہریلا ہے۔ جب آپ نشہ کرتے ہیں یا کوئی نوجوان، کوئی انسان نشہ کرتا ہے، کسی سے بھی کرے، شراب سے کرے، ہیروئن سے کرے، ایم ڈی سے کرے، کتا گولی سے کرے، کسی اور ذریعے سے کرے، جو بھی ذرائع ہیں، بہت سی چیزوں کا تو نام لینا بھی اچھا نہیں لگتا، ڈر لگتا ہے کہ کہیں جس کو نہیں معلوم ہے اس کی معلومات میں اضافہ نہ ہو جائے نشے کے کچھ معاملات کو لے کر کے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ جب نشہ کرتے ہیں تو نشہ کرنے کے بعد آپ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں، آپ کے پھیپھڑے خراب ہو سکتے ہیں۔ ایک بات یہاں یہ بھی عرض کروں، آج ہمارے شہر کے اندر جو ہے وہ عرب دنیا کے کلچر کو کچھ لوگ پرموٹ کرنے کے چکر میں حقہ بھی عام ہو رہا ہے۔ حالانکہ یہ حقہ آپ کو سگریٹ تک لے جائے گا، اور پھر سگریٹ جو ہے آپ کو بھنگ، چرس اور دوسرے نشے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ چھوٹی برائی بڑی برائی کو جنم دیتی ہے۔ اگرچہ حقے کی حرمت کی ہم بات نہیں کرتے، لیکن حقہ بھی آپ کو اس راستے پہ لے جا سکتا ہے۔ نوجوان اس طرف جا رہے ہیں، حقہ پینے والے سگریٹ اور بیڑی کے عادی بنیں گے، اور اس کے بعد پھر انجام بڑا بھیانک ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ یہ جتنے بھی نشے کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، نشے کی طرف لے جانے والا سامان ہے، یہ آپ کو مختلف بیماریوں کا شکار کرے گا۔ نمبر 1، سب سے چھوٹی بیماری جو نشے کی وجہ سے ہوتی ہے، پہلی بیماری وہ چڑچڑاپن ہے، غصہ، بات بات پہ غصہ آنا، چڑچڑاپن ہونا، انسان کو غصے میں آنا، چڑچڑاپن کرنا۔ اب جب چڑچڑاپن کرے گا، بیوی سے نہیں بنے گی، دوستوں سے نہیں بنے گی، محلے والوں سے نہیں بنے گی، گھر والوں سے نہیں بنے گی۔ دوسری بات، پھر اس کے بعد کینسر، پھر اس کے بعد پھیپھڑوں کا مرض، پھر اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد وحشت اس کو ہوگی۔ پھر اس کے بعد جب وحشت ہوگی تو اس کو کچھ اچھا نہیں لگے گا۔ جو لوگ نشہ کرتے ہیں، آپ اسٹڈی کریں نشیڑی لوگوں کی زندگی پر، اللہ
اللہ اکبر. نشہ کرنے والوں پر ایک وقت ایسا آتا ہے نہ ان کو کھانا اچھا لگتا ہے، نہ ان کو دوست اچھے لگتے ہیں، نہ ان کو بچے اچھے لگتے ہیں، نہ ان کو بیوی اچھی لگتی ہے. ان کو بالکل عجیب عجیب سے لگتا ہے، وحشت لگتی ہے. اب جب یہ وحشت لگے گی تو یہ وحشت اس کو خودکشی کی طرف لے جائے گی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا تھا کہ نشہ ام الخبائث ہے. بلکہ یہاں تک میرے آقا نے فرمایا تھا نشہ کرنے والا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، نشہ کرنے والا اپنی خالہ کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، نشہ کرنے والا اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے. کیونکہ جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو بیوی کون ہے، ماں کون ہے، بہن کون ہے، بیٹی کون ہے، یہ ساری امتیازات، یہ ساری تفریق، یہ ساری سوچ ختم ہو جاتی ہے. نشہ اسی کو کہتے ہیں، اسلام عربی میں نشہ خمر کو کہتے ہیں. خمر کا مطلب ہوتا ہے نشہ، نشے کا مطلب ہوتا ہے خمر. اور خمر مطلب کیا؟ جو عقل کو جو چیز ڈھانپ لیتی ہے اس وقت عقل معوف ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، اس کو نشہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ مجھے بتائیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نشہ کرنے والا ماں کے ساتھ بھی بدکاری کر سکتا ہے، خالہ کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بہن کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، کسی پڑوس کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. کتنے برائیاں جنم لیتی ہے نشے سے. اللہ اکبر. اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اللہ، ایک مرتبہ عبد الملک ابن مروان کے دور میں ایک کفن چور نے توبہ کی. اس سے اس کی توبہ کا واقعہ پوچھا گیا تو وہ کفن چور کہتا ہے کہ جب میں قبر کھول رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بندے کا چہرہ قبر میں قبلے سے پھرا ہوا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھڑک رہی ہے. میں ڈر کے بھاگنے لگا تو آواز آئی، پوچھتا کیوں نہیں کہ اس میں کیوں مبتلا ہے؟ تو میں نے پوچھا کیوں مبتلا ہے؟ تو کہا یہ نماز چھوڑ دیتا تھا. پھر اس کے بعد کہا کہ میں نے پھر جو ہے وہ دوسری قبر کھولی کہ اس کا کفن نکال لوں تو دیکھا کہ مردہ سور بنا ہوا ہے، مردہ خنزیر بنا ہوا ہے اور آگ بھڑک رہی ہے. تو اس نے کہا میں بھاگنے لگا تو غیب سے آواز آئی، پوچھنا کیوں نہیں کہ یہ کیوں اس میں مبتلا ہے؟ تو میں نے پوچھا کیوں مبتلا ہے؟ تو کہا یہ دنیا میں شراب پیتا تھا اس لیے قبر میں سور بنا دیا گیا، یہ دنیا میں نشہ کرتا تھا قبر میں سور بنا دیا گیا، اسی حالت میں اس کو اٹھایا جائے گا. آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ آپ کو خوف نہیں لگتا؟ ایک تو دنیا کی ذلت ہے. دنیا کی ذلت کیا ہے؟ کوئی گٹر کے کنارے پڑا ہے، کوئی کچرے کی کنڈی میں پڑا ہے، معاشرے میں کوئی اچھا نہیں بولتا، گھر میں کوئی عزت نہیں ہے، کما نہیں رہے ہو تو ماں باپ کو دے نہیں رہے ہو، بچوں کی پرورش نہیں کر رہے ہو، آپ کے بچوں کی اسکول کی فیس نہیں بھری جا رہی ہے. یہ سب پورا گویا کہ نشہ آپ کے پورے سسٹم کو خراب کرتا ہے، آپ کی پوری لائف کو تباہ کرتا ہے. یاد رکھنا اللہ و رسول نے صرف انہی باتوں کا حکم دیا ہے جس میں ہمارا فائدہ تھا، جس میں فائدہ تھا بس وہی حکم ہے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا. اور ہم اپنے فائدے اور نقصان کا نہیں سوچ گئے. جب کینسر میں مبتلا ہوئے تو گھر والوں نے بھی علاج نہیں کرایا، بیوی بھی میں کے چلی گئی، بچوں نے بھی چھوڑ دیا. پتہ ہے اٹھا کر انٹرنیٹ پر جاتے ہو نا، انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر نہ دیکھا کرو، انٹرنیٹ پہ جاتے ہو فلمیں نہ دیکھا کرو، انٹرنیٹ پر جا کر کچھ عبرت کی باتیں دیکھ لیا کرو. ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے.